کرتے ہو، روز و شب دم میری الفت کا بھرا کرتے ہو، حال دل اپنا عریضے میں لکھا کرتے ہو، میرے اجداد کا ماتم بھی بپا کرتے ہو، یہ بھی سچ ہے میرے آنے کی دعا کرتے ہو، پھر بھی اعمال میں اخلاص نمایاں ہی نہیں، درمیاں تم میں کوئی بوذر و سلما ہی نہیں، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، خون اشکوں میں ملا ہو تو کوئی بات بنے، قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے، مثل حر محو بکا ہو تو کوئی بات بنے، فاصلے چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں، تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں، دل جلا دیتے ہیں نصرت کے زبانی دعوے، بے وفائی کی سناتے ہیں کہانی دعوے، کاش بن جاتے صداقت کی نشانی دعوے، بس بڑھاتے رہے اشکوں کی روانی دعوے، کوفیوں کی طرح ایثار جتانے والے، مجھ کو منظور نہیں ایسے تو چاہنے والے، سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں، 313 سپاہی میرے تیار نہیں، میں وہ یوسف ہوں کوئی جس کا خریدار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں، جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے، تم مجھے خود ہی بتا دو کہ میں آؤں کیسے، معرفت ذرہ برابر نہیں تم لوگوں میں، میرے اللہ کا کچھ ڈر نہیں تم لوگوں میں، کوئی میسم سا سخنور نہیں تم لوگوں میں، میرا ناصر میرا لشکر نہیں تم لوگوں میں، سوچ کر بوجھ ہی بڑھتا ہے پریشانی کا، حق ادا کیسے کرو گے میری مہمانی کا، بات اتنی سی ہے قرآن سے بیزار ہو تم، میرے ہوتے ہوئے اوروں کے طرفدار ہو تم، العجل کہتے ہو تو ہو پر کہاں تیار تم، خود ہی بتلاؤ میرے کیسے مددگار ہو تم، حال یہ دیکھ کے آنکھوں میں نمی رہتی ہے، گرد آئینہ غیبت پہ جمی رہتی ہے، ٹھیک سے دامن اسلام ذرا تھام تو لو، دست غیبت سے میں فکر کا ایک جام تو لو، اب ذرا جاگ اٹھو ہوش سے کچھ کام تو لو، نام اقبال میرا دل سے سرے عام تو لو، سارے اجڑے ہوئے دن رات بدل سکتا ہوں، ابن زہرا ہوں میں حالات بدل سکتا ہوں، ابن زہرا ہوں میں حالات بدل سکتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج. ہمارے دیکھنے والے سب ناظرین کی خدمت میں محبتوں، عقیدتوں اور دعاؤں سے بھرا السلام علیکم. آپ روزانہ ہمیں دیکھتے ہیں محبت اہل بیت علیہ السلام میں. محبت امام حسین علیہ السلام، محبت اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے سرچشمہ حیات ہے، سرچشمہ بقا ہے، سرچشمہ عزت ہے. عزت، بقا اور یہ دوام ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام اور اللہ کے ذکر کے لیے مہیا کیا گیا ہے. اور اس سفرہ ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو ایک بلند مرتبہ ذکر زندہ رکھا ہے، غیب میں رکھا ہے اور ہمارے دلوں میں بیدار رکھا ہے، ہمارے فکر اور اذکار کو ایک نورانیت ادا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے، وہ نام نامی گرامی قدر امام صاحب الزمان علیہ السلام کا ذکر ہے. اسی ذکر کو ہم جاری ساری رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ذکر عزت مند ہے، عزت والا ہے، باشرف ہے، باکرامت ہے. اسی ذکر کے تحت ہم آج کا موضوع قرار دیں گے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان سے ایک مولانا صاحب. میں اپنے آپ تعارف نہیں کراتا، مولانا خود تعارف کرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر تشریف لا کر مومنین کی معرفت اور نورانیت میں اضافے کے لیے الفاظ پیش کرنے کی جو خدمت اور سعادت کا شرف حاصل کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے. آپ اپنی معرفی خود ہی کرائیے تاکہ مومنین آپ کے مبارک دہانے سے یہ بات سن کر خوش ہو سکیں. میرا نام عابد حسین ہے، پاکستان ضلع گوجرانوالہ سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر ظاہری بات ہے زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. ظاہر زیارت کے لیے آئے ہیں. ماشاءاللہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی میں سب کی توفیقات میں انشاءاللہ سلامت رہیں، خدا قوت دے آپ کو. آج کا جس طریقے سے ہم نے عرض کیا، امام زمان علیہ السلام کے موضوع پاکستان میں گرما گرم ہے. ایک اعتبار سے یہ کہ ایک مخالفت کا لفظ بڑھایا گیا دشمنان کی طرف سے. جو جمالی نامی شخص تھا اس نے ایک بات کی توہین کے زمرے میں ہے اور وہ یقیناً اہانت رسول و اہانت اہل بیت علیہ السلام ہے، اہانت عقائد غیر بھی شمار ہوتی ہے اور امن کو بھی ایک ٹھیس پہنچانے والی چیز شمار ہوتی ہے. اس اعتبار سے یہ موضوع پاکستان میں فیلن گرما گرم ہے. حالانکہ حق بنتا ہے کہ شب و روز ہمارے اپنے ولی نعمت کے لیے صرف ہوں. آج اس موضوع کے اوپر آپ کی آرائز سننا چاہیں گے کہ کس اعتبار سے ہم لوگ امام زمان علیہ السلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہیں. امام علیہ السلام کے متعلق جو پاکستان میں گفتگو اور جو حالات چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ ہمارے اندر جو پاکستان کے تشیع ہے اس میں ایک مزاجن ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم بات کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. کہ خدا کرے کہ ہم
جیسے چند ایام پیچھے جو گزر چکے ہیں، جب یہ واقعہ رونما ہوا، افسوسناک واقعہ پاکستان میں یہ رونما ہوا، تو بعض جذباتی احباب نے اپنے جذبات دکھائے۔ تقاضۂ محبت بھی یہ ہے کہ جس چیز سے عشق ہو، اگر اس چیز کے متعلق کوئی برا گمان رکھے تو ظاہر ہے ہمیں وہ اچھا تو نہیں لگے گا۔ ویسے یہ جذبات اور عقیدت میں تھوڑا سا عقیدت اور جذبات میں ظاہر ہے فرق تو ہے کہ عقیدت اور جذبات، ہم جذباتی لحاظ سے چیز کو جلدی بھول جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ عقیدت جس چیز سے ہوتی ہے کہ اس میں ایک پختگی ٹھیک ہے، اور دائمی محبت ہوتی ہے، اور یہ جذباتی یہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے ہوا وہ، باقی اس کے بعد بھول جانے والی چیز۔ ویسے جذبات اور عقیدت کو ملا کے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر عقیدت ہو پھر اس کے اوپر جذبات ہوں تو وہ دونوں آپس میں ملائے جائیں تو ظاہر ہے کہ اگرچہ کہ دونوں کی ان الفاظ میں ہی آپس میں کوئی ملاپ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ملاپ بنایا بھی جا سکتا ہے کہ جب عقیدت انسان کے اندر ہوتی ہے کسی چیز کے متعلق، تو اس عقیدت کے بارے میں یا جو اس کی عقیدت کے اندر اس کی عقیدت ہے، اس عقیدت کے لحاظ سے جو اس کا عشق ہوتا ہے، وہ اگر واقعاً حقیقت میں عشق ہو، اس کے اندر کی عقیدت سے وہ عشق ہو، تو اس کے عشق کو بھی حقیقی عشق سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی جذبات اور عقیدت کو اگر ملا لیا جائے تو ہوش اور جوش دونوں یکجا ہو جائیں گے۔ اگر ہوش کے ساتھ جوش ہو تو اس میں فائدہ بھی ہوگا، تو اگر ہوش نہ ہو اور جوش ہی ہو تو وہ کچھ وقت کے لیے، محدود وقت کے لیے ہوگا، بعد میں ہمارا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوگی، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک حساس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں، یقیناً انشاءاللہ آپ اس بات کو خوب درک کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ ہم نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ جذباتی حضرات نے تو یہ کافی سارے احتجاجات کیے، جو صاحبان علم و معرفت تھے اس میں سے کم افراد کی شمولیت یا ان کی طرف سے کم احتجاجات دیکھے گئے، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، کسی شخصیت کے متعلق میرا کچھ بھی کہنا، بہت بزرگ ہستیاں بھی پاکستان میں موجود ہیں، تو شاید ان کی شخصیت یا ان کی شایان شان الفاظ نہ ہوں، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے، مطلب کہ میرا ایک ضمیر، میرا ایک اپنا اندر وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کے متعلق کچھ بھی کہوں۔ تو بہرحال کچھ ایسا دیکھنے کو واقعاً ملا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی جو ہمیں چاہیے تھا اس تقاضے کو ہم نے پاکستان میں پورا نہیں کیا، تو کچھ حرکت ہوئی ہے، لیکن ویسے جیسا تقاضا تھا ویسا ہوا نہیں، جو حق بنتا تھا وہ حق ادا نہیں ہوا۔ تقاضے کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقاضے کے اعتبار سے ہمیں حکومت وقت کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہماری عقیدت کو یا ہمارے اس مقدس ہستی کو اگر ایسا کہا گیا ہے تو ہمارے نزدیک اس ہستی کی عزت کیا ہے۔ یہ حکومت وقت کو، ہمارے اپنے ملک کے قومی ہمارے اداروں کو یہ متنبع کرنا، ان بزرگ ہستیوں کا، ان تنظیموں کا، ان تحریکوں کا یہ کام حق بنتا تھا کہ شاید در پردہ انہیں کچھ کہا بھی ہو کہ ہم تک وہ ممکن ہے کہا بھی ہو کہ ہم تک وہ رسائی نہ ہو یا ہم تک وہ خبر نہ پہنچی ہو، تو بہرحال اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آنے چاہیے تھے، عوام کے سامنے ہونے چاہیے تھے کہ اگر عوام کے جذبات اس قدر ہیں کہ امام کی توہین ہوئی ہے تو ظاہر ہے عوام کے سامنے وہ چیزیں لانی چاہیے تھیں بزرگان کو۔ ہوش اور جوش کو ملانے کے ربط کو ہم ایک ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے ایک فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، لو ادرکتہ لقدمتہ ایام حیاتی، اگر میں تو امام زمان علیہ السلام کو درک کر لیتا تو میں ساری زندگی امام زمان علیہ السلام کی خدمت کرتا۔ اس موضوع کے اوپر آپ کچھ بیان فرمائیے کہ یہ امام کی خدمت کرے، حالانکہ وہ جد بھی ہیں، جد کا حق نہیں بنتا خدمت کرے اپنے پوتے در پڑ پوتے کی۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمان کس اعتبار سے فرمایا؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک فرمان کے مطابق سوال ہے، حالانکہ یہ آپ کی طرف سے سوال نہیں بلکہ ایک امام کے فرمان کے آئینے میں آپ نے یہ سوال کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی ایک تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں محمد مہدی علیہ السلام عجل اللہ فرجہ شریف کے دور میں ہوتا تو میں بھی اپنی ساری زندگی
ان کی خدمت میں صرف یہ کر نام دیتا۔ نہ لینے کے بارے میں بھی روایات وارد ہوئی ہیں کہ مولا کا نام اشکارا لینا اس دور میں منع ہے، اس موضوع کے اوپر بھی چلیں اس سوال کا پہلے مکمل جواب ہو جائے کہ ٹھیک، یعنی امام کے خدمت کے متعلق، یعنی ایک جد پوتے کے خدمت کے متعلق میں اتنی خواہش اور حسرت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اشارہ منتظرین امام کی طرف ہے، انہیں بتلانا مقصود ہے، انہیں آگاہ کرنا، متوجہ کرنا مقصود ہے کہ جب ایک معصوم امام یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میں ہوتا تو میں یہ خدمت کرتا، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چھٹے امام کا فرمان ہے، اور یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کے زندگی میں اگر یہ ایسا ہو کہ امام کی غیبت میں آپ کو انتظار کرنا پڑے، اور جب ایک وقت کا امام معصوم امام یہ خواہش کر رہا ہے تو بدرجہ اولا ہم کو بھی یہ خواہش کرنی چاہیے کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کریں، کاش ہمیں یہ موقع نصیب ہو، ہمیں یہ موقع فراہم ہو کہ ہم بھی سادہ الفاظ میں کون سا لفظ استعمال کریں گے کہ مولا نے کیوں فرمایا یہ؟ سادہ سے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک معصوم امام اپنے پوتے کی خدمت کے لیے خواہش کر رہے ہیں تو بدرجہ اولا ہمیں بھی یہ اپنے ذہنوں میں، ضمیر میں، دل کے ساتھ، اپنے وجود پورے کے ساتھ یہ خواہش کرنی چاہیے کہ ہم بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خدمت کر سکیں۔ یعنی کیا یہ حق بنتا ہے کہ دادا پوتے کی خدمت کرے؟ حالانکہ اگر ایسا ہوتا مثلا جس طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے خدمت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی نہیں تھے، وصی تھے، نبی نہیں تھے، خدمت کی حق بنتا تھا۔ یہ تو خود امام ہے اور واقعاً منصوص من اللہ کام امام ہے، ویسے امام نہیں ہے جو زبردستی امام ہو جاتے ہیں، یہ امام منصوص من اللہ امام ہے۔ کیا حق بنتا ہے کہ پوتا ہو امام اور اس کی خدمت کی جائے؟ کس حساب سے؟ یہ جو روایات میں جو اس فرمان کی ایک شرح میں نے تھوڑا سا یہ ملاحظہ فرمایا ہے، کیا ہے کہ وہ یہی کہ اشارہ امام کے رعایا اور امام کی ریت کی طرف ہے، کہ ایک امام کی ریت کو یہ چاہیے کہ جب ایک معصوم امام، دیکھیں یہ حکم پروردگار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ درہین کلام میں سوال کرنے کا مقصد یہ کافی سارے لوگ ایسا اشکال کرتے ہیں۔ اصل میں ایک وسط میں جو بات نکلے اسے پہلے ہی واضح کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے درک کر لیا ہے، ہو سکتا ہے سامعین درک نہ کر سکے ہوں۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام مقام تعلیم پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی میں بزرگوار ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں خدمت کرنے میں حرج نہیں سمجھوں گا، گو کہ میرے پوتے ہیں، کیونکہ وہ کام کریں گے دین کا، اس حساب سے مجھے ان کی موافقت کرنا ان کی خدمت نہیں، اللہ کی خدمت ہوگی، اس اعتبار سے اسی وجہ سے ان کی خدمت کرنا جائز ہے اور درست ہے میرے لیے، گو کہ میں دادا ہوں۔ اللہ کے دین کے اندر خدمت شخصیت کی نہیں، اللہ کی خدمت ہے، ذات کی خدمت نہیں بلکہ ہدف اور مقصد کی خدمت ہے۔ اس اعتبار سے خدمت تو ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولا نے کیا سچ نہیں کہا، مجاز کہا۔ یہ مجاز کے معاملے میں لوگ لے آتے ہیں کہ یہ مجاز کیا، معصوم علیہ السلام معاذ اللہ مجاز کا معنی آج کل جس طریقے سے ہمارے ہاں لفاظی کی گیمیں چل رہی ہیں اس کے اعتبار سے لفظوں کے اندر بات کو الجھا دیا جاتا ہے، حقیقت ہدف نہیں لیا جاتا، اس اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی جب بات ہوگی کہ مولا کی مدد کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو وہ خدمت جو کریں گے وہ ہمیں صرف سکھانے کے لیے یا اس کا کوئی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام جو خدمت کے لیے جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ امام خدمت ہمیں دکھانے کے لیے نہیں، امام کی زندگی کا ہر پہلو رضائے پروردگار کے لیے ہے، حقیقت پہ مبنی اور رضائے پروردگار اور دین محمد و اہل بیت محمد کی رب العزت نے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہم لوگوں کو عملی طور پر دین کے متعلق سکھائیں، ٹھیک ہے، تربیت یہ دیکھیں رب العزت اپنے دین کو قرآن اور وحی کے ذریعے بھی بھیج سکتا تھا، لیکن قرآن اور وحی کے ساتھ رب العزت نے ہادی بھی ساتھ میں بھیجے ہیں کہ جو اس قرآن کو، دین کو پریکٹیکلی کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ایسے کرنا ہے، اگر اللہ نے کہا ہے تو کرنے والے بھی ساتھ بھیجے ہیں، یعنی تاکہ لوگوں تک یہ پیغامات پہنچنے میں آسانی ہو جائے کہ اگر صرف قرآن اور وحی ہی محدود ہوتی لوگوں کے عمل کرنے کے لیے تو شاید بعض احباب یہ کہہ دیتے کہ پروردگار یہ نماز
آپ نے حکم تو دے دیا لیکن پڑھنی کیسے تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اس لیے بھی شاید کہ رب العزت نے اپنی معصوم حجتوں کو بھیجا کہ یہ قرآن اور وحی جو میں نے احکام نازل کیے جاری کیے ہیں ان کو پریکٹیکلی کر کے لوگوں کے سامنے یہ بیان بھی کریں اور کر کے بھی دکھائیں تاکہ لوگ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں حکم تو پتہ چل گیا تھا لیکن کیسے کرنا تھا یہ پتہ نہیں چل سکا. یعنی معصوم علیہ السلام کی حرکت حرف عمل قول فعل صرف ایک چیز نہیں ہے بلکہ آپس میں آمیختہ ہیں. یعنی عمل اور قول معصوم علیہ السلام کا جدا نہیں ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ صمیم قلب کے ساتھ کہتے ہیں. موافقت ہے دونوں چیزوں. ہر چیز جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں, وہ بالکل صمیم قلب سے ادا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دیا اور نہیں کیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ رجت کے اندر یہ چیزیں تقریباً امکان پذیر ہے کیونکہ رجت کی کلی کیفیت ہم تک بیان نہیں ہوئی ہے. رجت کے بارے اچھا وہ ہمارا سوال جو درمیان میں آیا تھا امام زمان علیہ السلام کے نام والا, کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہین تکلم ہین کلام ہم لوگ کبھی کبھار سبقت لسانی میں الفاظ ادا کر جاتے ہیں, کیونکہ عوام ہمیں جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اس لیے ایسا. اس لیے میں نے اس بات کو دہرایا کہ مولا کا نام لینا کیسے ہے. اس موضوع کے اوپر روایات جب کہ ملتی ہیں کہ مولا کا نام آشکارا طور پر نہیں لینا چاہیے. میم ہے میم دال کہیں یا آپ صرف نام لیں. اس موضوع پہ کچھ بیان فرما دیجیے گا. یعنی جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے درمیان میں مولا کا نام لے بیٹھے کہ نام لے بیٹھے, حقیقی نام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم والا نام ہے. کنیت لے سکتے ہیں لیکن نام نہیں لے سکتے. اس موضوع پہ ہم نے درمیان میں ذکر کر دیا. اس موضوع کے اوپر لوگ اکثر میں نے کئی جگہوں پر دیکھا امام بارگاہوں میں بھی مولا کا نام کھلا لکھا ہوا ہے, حالانکہ آشکارا طور پر جہاں پہ عمومی شخص جو نہیں سمجھ سکتا اس بات کو اس کے لیے, کیونکہ لوگ پھر یاد کرتے ہیں اکثر مساجد سے ہی دیکھ کر یاد کر لیتے ہیں. امام بارگاہوں میں نام لکھا ہو تو یاد اس لیے القاب لکھنے چاہیے, مولا کا نام نہیں لکھنا چاہیے. یہ اس میں کون سا ایسا پہلو تھا کہ منع کیا گیا کہ نام نہ لیا جائے؟ شاید کہ خدا ہی بہتر سمجھتا ہے اور محمد و اہل بیت محمد ظاہر ہے انہی کی طرف سے حکم ہے کہ ان چیزوں کو آشکار نہ کیا جائے. تو کسی شخص کی طرف سے عام فرد کی طرف سے تو حکم نہیں. شاید کہ لوگوں کے گمراہ ہونے کا کوئی خدشہ ہو کہ شاید کہ لوگ حقیقت کا اعتراف نہ کر سکیں اور بلکہ شاید لوگ گمراہی کی طرف جانا شروع کر دیں, اور یا شاید کہ لوگ حفظ معصوم علیہ السلام ہو. اس میں معصوم علیہ السلام کے نام کا احترام بھی ممکن ہو سکتا ہے. یعنی احترام بھی اس قدر نہ, مثلا امام علیہ السلام کے متعلق جیسے کہ دیکھیں 14 معصوم ہیں, ان 14 معصومین میں امام العصر علیہ السلام کے نام پہ ہی تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں, تو باقی ائمہ کے باقی معصومین کے نام پہ کھڑا نہیں ہوتے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. جی تو چاہتا ہے میں کلام کو جاری رکھوں اور ہمارا وقت محدود ہے. یہ وقت یہ جو ہے نا محدود ہے وہ وسیع ہے. اللہ کا ذکر وسیع کرنے کے لیے آئے وہ وسیع ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرنے کا خداوند متعال ہمیں دوبارہ یہ شرف نصیب فرمائے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا. یہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر جاری و ساری ہے, انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. وہی بات جو ہماری پرانی ہے, ہم نہیں تھے ان کا ذکر تھا, ہم ہیں ان کا ذکر ہے, ہم نہیں ہوں گے ان کا ذکر جاری و ساری رہے گا. ان کا ذکر ہمارے سبب سے نہیں ہے بلکہ ان کے سبب سے ہم باقی ہیں. خداوند متعال ہمیں ان کی معرفت, ان کی فہم و فراست اور ان کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حجت خدا کا دیدار نصیب فرمائے. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نمرود میں عشق زیر خنجر بھی رہا سجدہ معبود میں عشق. عشق چلتا ہے دہتے ہوئے انگاروں پر, عشق خود موت رقم کرتا ہے تلواروں پر. عشق کی آگ میں نمرود جھلس جاتے ہیں, خاک ہو جاتے ہیں جو عشق سے ٹکراتے ہیں. ہار گئے سب تیر و خنجر, عشق حیدر جیت گیا, جیت گیا. عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا.
سرداری ہے، شاہی ہمیشہ ہاری ہے، تخت شہی کا ہو گیا تختہ، ذکر علی کا جاری ہے، اہل ثقیفہ ہار گئے، تم خون کا منبر جیت گیا، کتنے دھماکے تم نے کیے، پھر بھی کہاں معصوم ڈرے، ہنستی ہے خود موت بھی تم پر، بچوں سے تم ہار گئے، ناد علی جو ناد علی جو سن کے پیا جو شیر مادر جیت گیا، قسمت نسل امیہ کی جیت گیا پھر ابن عدی۔ السلام علیکہ یا مظلوم یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا قمرہ بنی ہاشم، یا باب الحوائج، یا ابا الفضل العباس۔ مولا، کربلا کی ہر شب ہی پاکیزہ ہے اور مغفرت سے بھرپور ہے، اور ہر شب شب زیارت ہے کربلا کی۔ مولا، نور دو عالم، سرور و سالار شہیدان اور آزاد لوگوں کے سردار ابا الاحرار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، دشت کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کے 72 شہیدوں کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کے با وفا ساتھیوں کا واسطہ ہے۔ دنیا کی بہترین اور خوبصورت ترین وادی وادی کربلا ہے۔ دعا کیجئے میرے لیے کہ میں زیارت کرنے کے لیے آ جاؤں۔ خداوند متعال حضرت خدا کا ظہور عطا فرمائے۔ اور ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام، التماس دعا، حرم ابا عبداللہ علیہ السلام میں ہمارے لیے دعا کیجئے، اور مولا سے کہیے، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، مولا میں بہت زیادہ گرفتار ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میری شفاعت اللہ کے حضور کیجئے۔ آپ سب چینل والوں سے بھی اور جو سنیں ان سب سے دعا ہے کہ میں محتاج ہوں، کہ اور مجھے بندوں کا محتاج نہ کریں مولا، بلکہ فقط اور فقط اپنا محتاج رکھیں، کسی کی محتاجی مجھے کبھی بھی نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کربلا میں زیارت نصیب ہو جائے۔ اور ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، مولا حسین میری ماں کو لمبی عمر عطا فرمائیے، بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائیے، اللہم عجل ولیک الفرج۔